اس کے بعد شیخ یہ فرما رہے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام ولا یقوم احدہما الا بالآخر. کہتے ہیں کہ جان لو کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے. بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتاب کا نام ہی شرح السنہ ہے. وہ سنت کی شرح کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اسلام کی شرح کر رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. ولا یقوم احدہما الا بالآخر، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ اسلام بغیر سنت کے اور سنت بغیر اسلام کے قائم رہ ہی نہیں سکتے. یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، سنت اور اسلام. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. اچھا، اور ہمارا دین، کہہ رہے ہیں ہمارا دین دین اسلام. یہ بگاتے تھے. پہلی بات کیا کہی انہوں نے؟ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو چاہے کہہ لو کہ سنت پر ہم چل رہے ہیں، چاہے تو کہہ لو ہم اسلام پر چل رہے ہیں. اچھا، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جیسے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اسلام اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دین ہے ہمارا وہ دین اسلام ہے. برابر؟ دیننا دین الاسلام، ہمارا دین دین اسلام ہے. اور گویا کہ جب ہمارا دین دین اسلام ہے اور اسلام ہی سنت، تو گویا کہ ہمارا دین ہی سنت ہے. یہ مطلب ہوا جب ہمارا دین دین اسلام ہے اور اسلام ہم سنت کا، تو گویا کہ ہمارا دین دین اسلام ہے یا ہمارا دین دین السنہ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں. دلیل میں آیت کریمہ لا رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی اور دین چاہے گا تو اللہ کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ سنت کے علاوہ، جب اسلام نام ہے سنت کا اور دین نام ہے سنت کا، تو اب سنت کے علاوہ کوئی چیز اگر پیش کر رہا ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کر رہا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو سنت کے علاوہ کوئی چیز اگر پیش کر رہا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. سنت کے مقابل میں احوا پیش کر رہا ہے، اپنی رائے اپنے قیاسات پیش کر رہا ہے، وہ نہیں چلے گا. آگے فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اب آگے ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ ایک ہے اسلام کا لغوی معنی. اسلام کا لغوی معنی یہ ہے، الاسلام کا مطلب گردن نہادن بطاعت، یعنی تابع داری میں گردن رکھ دینا. یعنی اللہ جو بات کہے اس پر سر تسلیم خم کر لینا. اور اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. مسلمہ کا مطلب کیا؟ جو حکم دیا گیا اس حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا. بیوی کو اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا میدان میں وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، سر تسلیم خم ہے. بیوی بچے کو لے کر کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے، کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں. اور آخر میں یہ نیک بندی پوچھتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم. جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بیوی بھی ایسی ہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اذن لا یضیعنا، اگر ایسی بات ہے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں یہاں وسائل موجود نہیں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے. توکل دیکھیے اس عورت کا، وہ کہہ رہی ہے کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ضائع کیا؟ اللہ اکبر. آج پوری دنیا تڑپتی ہے وہاں جانے کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتی ہے وہاں پر.
اور یہ عورت جہاں دوڑی اسے شعار بنا دیا گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جہاں یہ عورت پانی کی تلاش میں دوڑی ہے، اللہ کہا کہ بیٹے کی قربانی چاہیے، چلیے بھائی بڑھاپے کی لاٹھی توڑ دو، بیٹے کو قربان کر دیتے۔ اگر اسلام کو محسوس شکل میں دیکھنا ہو کہ اسلام کہتے کس کو ہیں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ اسلام ہے۔ اسی وجہ سے ان کی جو نمایاں صفت ہے وہ مسلمن ہے، مسلمن۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اسلام نام ہے اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا، یہ لغوی معنی ہے اس کا ڈکشنری میں، اور شرعی معنی اس کے دو اطلاقات ہیں، ایک ہے اطلاق عام اور ایک ہے اطلاق خاص، یہ سمجھنا ہے۔ اطلاق عام یعنی جب بولا جائے الاسلام، تو اسلام اگر مطلق بولا جائے اور اطلاق عام مراد لیا جائے تو اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے گا، یہ ہے اطلاق عام۔ اور اطلاق خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی اسلام بول کر کے پورا اسلام، پورا دین مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ کچھ خاص چیزیں مراد لی جاتی ہیں جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، عمل ظاہر سے ہوتا ہے، آگے ہم بتائیں گے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن میں کہ اسلام اور ایمان دونوں جمع ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں، تو ان الاسلام والایمان اذا اجتمعا افترقا، اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک جگہ آ جائیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ جیسے کہا جائے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیکھو لم تؤمنوا ایمان اور ولكن قولوا اسلمنا اسلام، تو ایمان اور اسلام دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو اسلام کا معنی الگ ہوگا اور ایمان کا معنی الگ ہوگا۔ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ معنی رکھیں گے۔ کیا معنی ہوگا دونوں کا؟ ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو جائیں تو ایمان کا مطلب ہوگا جس کا تعلق قلب سے ہو، جس کا تعلق قلب سے ہو، اور اسلام کا مطلب ہوگا جس کا تعلق ظاہر سے ہو، عمل سے ہو۔ اگر آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے، ایمان بول کر کے، ایمان بول کر کے پورا دین کیسے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں افضل، ان میں سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اب بولو اماطۃ الاذی عن الطریق کے دائرے میں مالیگاؤں کا کیا حال ہے، اندازہ لگائیے۔ ارے اتی کرمن تو چھوڑو، سڑک بیچ ڈال رہے، سڑک بیچ ڈال رہے، سڑک بیچ ڈال رہے۔ 90% لوگ تو سڑک پر دھندا کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو تکلیفوں پر تکلیفیں دیے جا رہے ہیں۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان نام ہے، ایمان نام ہے پورے دین کا، تو ایمان بول کر کے کبھی پورا دین مراد لیا جاتا ہے، جیسے اس حدیث کے اندر ہے،
اور کبھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام سے دین کے اعتبار سے راضی ہو گیا. تو یہاں اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. تو کبھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے. ایک آیت کریمہ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں دیکھیے اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے. یہاں بھی اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا گیا ہے. تو ایسے ہی ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اطلاق عام. ایمان بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے یہ اطلاق عام ہے، اور اسلام بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے یہ اطلاق عام ہے. اب دونوں کا خاص اطلاق کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے حدیث جبرائیل آپ نے دیکھا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جبرائیل آتے ہیں اور انسانی شکل میں ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مل ایمان؟ فاتح جبریل فقال مل ایمان. سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی سوال کر رہا ہے اور نبی کو جواب دینا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے اگرچہ اس سوال کا جواب جانتا ہو، اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں یہ سوال کروں گا شاید جواب دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، تو اس طریقے کا سوال کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس سوال کا جواب اسے معلوم ہو. تو یہ پوچھ رہے ہیں بتائیے ایمان کیا ہے؟ کہا الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان، اور اسی طریقے سے و رسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، و تؤمن بالبعث اور بعث بعد الموت پر ایمان. ظاہر ہے کہ ان سب کا تعلق دل سے ہے. جی التصدیق القلبی، خلاصہ یہ کہ ایمان کا جو خاص معنی ہے اطلاق خاص، التصدیق القلبی، دل سے اس کو سچا مان لینا. یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، وہ ایک ہے، فرشتے موجود ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے قرآن حکیم سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ہمارے رسول سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ان تمام چیزوں پر دل سے تصدیق کرنا یعنی اس کا تعلق قلب سے ہے، اندر سے ہے. تو اگر ایمان کا اطلاق خاص مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا التصدیق القلبی، یعنی دل سے سچا ماننا، یہ مطلب ہوگا. یہ اطلاق خاص ہے ایمان کا. اور اسلام کا اطلاق خاص کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اسلام کس کو کہتے ہیں. جب یہ پوچھا ایمان کیا ہے تو بتایا آپ نے بتایا 6 چیزیں ہیں، اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے، بول 5 چیزیں. ایمان کیا ہے؟ 6 چیزیں. گنو دیکھو کیا ہے. ان تؤمن باللہ 1، و ملائکتہ 2، کتبہ 3، رسلہ 4، و تؤمن بالبعث اور بعث بعد الموت پر، اور حدیث کے ایک ٹکڑے میں ہے بالقدر خیرہ و شرہ. یہ 6 ہو گئے، 6 چیز ہو گیا. یعنی اچھی بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان. تو ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، اور اطلاق خاص کا مطلب یہ التصدیق القلبی، دل سے سچا مانیے، دل سے تصدیق کیجئے. تو اطلاق خاص کیا ہے؟ التصدیق القلبی. اب پھر پوچھ رہے ہیں اب یہ بتائیے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ بتا رہے ہیں ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت دکھتی ہے نا، ولا تشرک بہ شیئا، اب شریک نہ کرے گی تو دکھتا ہے کہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. وہ تقیم الصلاۃ، نماز پڑھ رہا ہے، دکھائی دیتا ہے. وہ تؤدی الزکاۃ المفروضہ، دکھتا ہے کہ زکات دے رہا ہے. وہ تصوم رمضان، روزہ رکھے ہوئے، دکھتا ہے. تو گویا کہ
اسلام کا اطلاق خاص ہے العمل الظاہری، اور ایمان کا اطلاق خاص ہے التصدیق القلبی. یہ دو الفاظ یاد رہے، التصدیق القلبی ایمان کا اطلاق خاص، اور العمل الظاہری اسلام کا اطلاق خاص. یہ سمجھ میں ہے؟ جہاں دونوں جمع ہوں وہاں اسلام سے مراد ہوگا العمل الظاہری اور ایمان سے مراد ہوگا تصدیق القلبی. اور جہاں صرف اسلام ذکر کیا جائے تو پورا دین، اس میں ایمان بھی آ گیا، اور جہاں خالی ایمان ہو وہاں پر اسلام بھی آ گیا اور ساری چیزیں آ گئی.